کتاب علی پور کا اہلی اور کتاب تلاش کے بعد آج ہم بات کرنے والے ہیں ممتاز مفتی کی کتاب لبیک کی۔ مفتی نام سن کے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اس کتاب میں ظاہری احکامات پہ زور دیا گیا ہے۔ یہ کتاب تو ایک تلاش ہے۔ مصنف بظاہر تو حج پہ جا رہا ہے لیکن مطمئن نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ حج کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ جب تک بندہ خود شناسی سے واقف نہ ہو، ہزار بار بھی حج کرے مطمئن نہیں رہ سکتا۔ مصنف پہلے حج کرنا نہیں چاہتے تھے، تاہم کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انہیں حج پہ جانا ہی ہوتا ہے۔ اس سفر میں ان کے ہمراہ قدرت اللہ شہاب اور ڈاکٹر عفت بھی شامل ہے۔ اس کتاب میں دو چیزوں سے آپ کا سامنا ہوگا۔ ایک یہ کہ حقیقی حج کچھ اور ہے، اس کا ایک الگ باطن ہے۔ مصنف ہر صفحے پہ اس باطن کو تلاش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کتاب میں قدرت اللہ شہاب کا ذکر ایک انوکھا کردار، ایک غیر معمولی شخصیت سے، یعنی کہ قدرت اللہ شہاب کا کردار انوکھا ہے۔ وہ ایک غیر معمولی شخصیت، یعنی کہ ایک راز و بید جاننے والا آپ کو نظر آئے گا۔ خود ممتاز مفتی ان سے کئی سوالات پوچھتے ہیں جن کے جوابات بڑی باریکی کے ساتھ قدرت اللہ شہاب دیتے ہیں۔ ممتاز مفتی کو حج کے دوران پڑھی جانے والی آیات یاد نہیں، اس لیے وہ اپنے ساتھ ایک کتاب رکھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں ڈرتے ہیں کہ کہیں اس ظاہری رٹا لگانے سے اللہ سے میرا کنیکشن ٹوٹ نہ جائے، لہٰذا اس کتاب کو دور رکھ دیتے ہیں اور دیوانہ وار کعبے کے ارد گرد بغیر کچھ پڑھے، بغیر کسی توقع کے اللہ کی یاد میں چکر لگانے لگتے ہیں۔ پھر حیران رہ جاتے ہیں، یعنی کہ جب فرسٹ ٹائم سعودی عرب کے میدان میں اترتے ہیں جہاز سے تو حیران رہ جاتے ہیں۔ سرزمین عرب کا جو تصور وہ گھر سے لے کر آئے تھے وہ ایسا کچھ بھی نہیں پاتے۔ یعنی کہ مفتی سمجھتے تھے کہ عرب میں پرانے عمارات ہوں گے، لوگ مخلص ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، پرانے بازار ہوں گے، پر یہاں تو سب کچھ جدید ہے۔ لوگ سودا بیچنے میں مصروف ہے، کوئی خاک شفا بیچ رہا ہے تو کوئی کیا بیچ رہا ہے۔ اس پہ مفتی کہتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، کہیں ہم کسی دوسرے ملک میں تو نہیں اترے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ مت کرو، یعنی ان چیزوں کی پرواہ مت کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، پر یہ کتاب تو پرواہ سے شروع ہے اور پرواہ پہ ختم، کیونکہ یہ حقیقت کی تلاش ہے۔ حرم شریف کی ایک خاص بات یہ تھی، یعنی اس کتاب میں درج ہے، یہاں پر مسلک کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ ایک جگہ مل بیٹھے تھے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ نہ کوئی فتویٰ لگانے والا، نہ کوئی عقائد کا پرچار کرنے والا۔ کئی باتیں اس کتاب میں عقل سے باہر بھی ہے، مثلاً راولپنڈی کا مجذوب، چنیوٹ کا ایڈوکیٹ، بدر کا شہید اور کچھ وجدان کا عالم۔ اس سے آپ ایگری کرو، ڈس ایگری کرو، آپ کی مرضی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرامات کا ذکر ہے۔ سائنس کے قائل کچھ لوگ ماننے سے انکار کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ کچھ اہل تصوف ایسے بھی ہوں گے جو انہیں راز سمجھ کر قبول کریں گے۔ ایک صاحب کہتے ہیں ممتاز مفتی کو اس کتاب میں یوں سر عام راز کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی راز کی باتیں تو سینوں میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی بے قدری نہ ہو۔ مفتی صاحب جب شیطان کو کنکر مارنے جاتے ہیں تو خود انہی کو کنکر جا لگتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ سب سے بڑا شیطان خود انسان ہے، انسان کے اپنے اندر ہے، یعنی کہ انسان کے اندر ایک شیطان ہے جس کو جب تک وہ دور نہیں بھگاتا، جو بھی وہ عمل کرے گا وہ بے مقصد ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں خدا کا گھر خانہ کعبہ ہے، اگر یہاں خدا رہتا ہے تو ثواب لے کر واپس کیوں جا رہے ہو، خدا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ کچھ ایسی عجیب و غریب باتیں اس کتاب میں درج ہے تو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں یہ باتیں، ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح جو ہمارے حاجی حضرات سعودی عرب سے آتے ہیں تو ہمارے لیے جائے نماز اور تسبیح لاتے ہیں، اسے رائٹر نے اس کتاب میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تبرکات کا میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ باہر کی پروڈکٹس ہے، لیکن آخر میں جاتے ہوئے اپنے دوستوں کے لیے سامان لے کے جا رہا ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ حکومت نے کسی اور ملک سے خریدا ہے اور ایک کاروبار ہے جو مسلمانوں کا عموماً غیر مسلمانوں سے ہوتا ہے، تو بہرحال آپ اگر ڈس ایگری بھی کر سکتے ہو، اس سے ایگری بھی کر سکتے ہو۔ پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جو میرا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ کو کتاب کے بارے میں بتانا اور وہ پوائنٹس آپ تک پہنچانا جس میں یا تو آپ ایگری کر سکتے ہو یا ڈس ایگری کر سکتے ہو۔ تو مصنف لکھتے ہیں دوزخ سے بچنے کے لیے ثواب کی آرزو میں نہیں کرتا، اس سے مجھے دکانداری کی بو آتی ہے۔